नैना गंग सी होकर रह गई थी। वो रॉजर की अधूरी बात पूरी तरह समझ गई थी। दिल की धड़कन कुछ पल को थम सी गई थी। अल्फाज ख़त्म हो गए थे। निगाहें रॉजर पर टिकी हुई थी, जो बाहर ऐसे देख रहा था जैसे वहाँ किसी फेवरेट सास बहू के सीरियल की एपिसोड लगी हो। हम जब इतना जानते हो तो ये भी कह दो कि मोहब्बत का भी ढोंग रचाया था। निगाहें उसके चेहरे पर जमाए सर्द लहजे में कहा था, मगर वो जानती थी कि ये बोलते हुए कितना दिल दुखा था। उसकी बात सुनकर रॉजर एकदम उसकी तरफ मुड़ा था। पहले से सर तासुरात और माथे पर पड़े बलों में काफ़ी इजाफा हुआ था। मैं उन घटिया लोगों में से नहीं हूँ, दूसरे को हराने के लिए उनके जज्बात से खेलते हैं। मैं तो खुद हार गया हूँ, ऐसी मौत मरा हूँ कि ना कुछ बचा है ना कुछ चुना है। फिर भी बुरी मात हुई है। ना कुछ बचा है ना कुछ छिना है, फिर भी बुरी मात हुई है। उसकी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में धीमी आवाज़ में गरा कर कहा था, अच्छा, फिर ये जानते होगे कि कहानी के एंड में तुम्हारी मात होगी। ये कड़वा सच तुम्हें निगलना पड़ेगा। उसकी नाकाबिले बर्दाश्त करवाहट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी ग्रीन सर्द आंखों में अपनी भूरी सर्द आंखें डालते हुए कारदार लहजे में बोली थी, हाँ, मौत जब गले लगेगी तो ये क्या, इससे भी बड़े बड़े कड़वे गुण खुद ब खुद निकले जाएंगे। मेरी सज़ा ही मेरी जज़ा बन जाएगी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी ना सज़ा के काबिल रहेंगी और ना ही जज़ा के। मुझे खुद अपने हाथों से मार कर या फिर अपने सामने मरता देखकर 100 बार मरोगी। मेरे ख्याल से मौत जज़ा और सज़ा और ज़िंदगी सज़ा है। यूँ देखा जाएगा तो मेरे हिस्से में जज़ा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। विस्की का ग्लास हाथ में हिलाते हुए उसमें हिलते शराब को गौर से देखते सर्द लहजे में बोला था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। उसे रॉजर की एक एक बात सही लगी थी। गले में एक गिल्टी उभर कर ख़त्म हुई थी। दिल चीख चीख के रोने को कर रहा था, मगर वो सिसक भी नहीं सकी थी। ठीक है, तो फिर तुम मुझे मेरा क्या। वो भी पूरी तरह बात पूरी करती कि रॉजर ने बीच में उसे टोक दिया था। ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे खिलाफ सबूत जमा करो। हो गए तो मुझे सज़ा दिलवा देना, अगर दिलवा सकी तो, या फिर पहले ही की तरह मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश करना। मगर याद रहे, ज़रूरी नहीं कि इस बार सीने पर 3-4 गोलियां खाने के बावजूद मैं बच जाऊं। मैं कहीं भी रुकावट नहीं बनूंगा तुम्हारी राह में, किसी भी राह में। मैं बस देखना चाहता हूँ इस बार जब तुम मुकाबिल होगी तो फ़र्ज जीतेगा या इश्क। मुकाबला सख्त है और सख्त जिगर की ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम नहीं रखती। नैना को देखते कहता साथ ही अपनी कुर्सी पाँव से घसीट कर खड़ा हो गया था। 2 कदम चलकर नैना के करीब होता, बिना उसे सोचने का मौका दिए अपने दहकते लब उसके गाल पर रख चुका था। दोनों की धड़कनें तेज़ हुई थी। कुछ लम्हे यूं ही सिरक गए थे, जो पीछे होता बना उसकी तरफ बिना देखे मोबाइल बाहर की तरफ लेकर निकल गया था। आंखों में नमी लिए वो काफ़ी देर उसको जाता देखती रही थी। बेबसी हद से ज़्यादा सवार हो गई थी। हाय हीर मोबाइल पर रॉजर का मैसेज पढ़ रही थी जब अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर देखा था, जहाँ काली सी आंखों पर गॉगल्स होगा टिकाए कार्लोस खड़ा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। वाइट शर्ट ऑरेंज जैकेट पहने, वाइट जीन्स पहने, जो अब वाइट से मुख्तलिफ रंग में बदल गए थे। गोल्डन बाल जिन्हें जेल से सेट किया हुआ था। कसरती जिस्म, काफ़ी हैंडसम लग रहा था वो। मगर सामने भी हीर मौजूद थी, जो अब पूरी तरह रंगों में डूबी हुई थी। आयश के पास जाने के बाद वो एक दफ़ा फिर किनार और राकेल के हाथ लग गई थी। फिर क्या था, राकेल ने उसे पकड़ा और किनार ने उसे काफ़ी प्लेट्स उस पर उल्टी थी। अभी तो चेहरा धोकर वो शक्ल सही करके आई थी और अब कार्लोस को देखकर अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया था। क्या मसला है तुम्हारा, क्यों पीछे पड़ गए हो। दोनों हाथ सीने पर बांधते उसकी तरफ देखते सपाट लहजे में गोया हुई थी। पहले के तो बहुत सारे मसले हैं, एक नया मसला तुम बन गई हो जो हर वक्त हवासों पर सवार रहती हो। हल कर दो ना मुयस्सर होकर। क्यों क़यामत के सरहाने पर नज़रें उसके क़यामत के सरापे पर नज़रें गाड़े मानी खेजी से बोला था। अच्छा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है ना ये गड़बड़ लिखे हुए हैं। आप देखेंगे मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टटर कर रही हूँ ना पूरे नावल में, बिकॉज़ कुछ भी लिखा हुआ है उसको फिर मुझे खुद से जुमले के मुताबिक ठीक करके पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए शायद थोड़े इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ निकल रही होंगी। एनीवेज़,
اچھا جی، اس کو قیامت کے سراپے پر، اب سراپے کی جگہ سرہانے لکھا ہوا ہے اس کے قیامت خیز سراپے پر نظر گاڑے معنی خیزی سے بولا تھا۔ ہیر کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس کی بے باک بات سن کر اوپر سے اسے کارلوس کو دیکھ کر اپنی بکھری فیملی یاد آ رہی تھی جو اس کے باپ ہی کی وجہ سے برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں بلڈی دوبارہ ایسی فضول بات کی نا تو یاد رکھنا ہیر مرزا دوسری دفعہ بتاتی نہیں ہے، عمل سے سمجھاتی ہے، اور آج کے بعد یہ منحوس شکل دور رکھنا مجھ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیر نے شہادت کی انگلی اس کی طرف کر کے قدرے اونچی آواز میں اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ آس پاس کے لوگ رک کر اسے دیکھنے لگ گئے تھے۔ اسے پہلے کارلوس کچھ کہتا راکیل بوتل کی جن کی طرح نمودار ہوا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ لے گئی تھی۔ کارلوس نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی تھی۔ لوگ اس پر تمسخرانہ نگاہ ڈالتے اپنے آپ میں مگن ہو گئے تھے۔ غصے اور ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، لب اور مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس سے ایک نظر دور جاتی ہیر پر نظر ڈالی تھی۔ ایک سوچ اس کے بھینچے لبوں کو پھیلا گئی تھی، مکروہ مسکراہٹ پر چھا گئی تھی۔ ایک غلطی، ایک سزا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے ایک ایک کر کے 2 انگلیاں کھولتے پراسرار آواز میں کہا تھا، مگر سزا تمہیں نہیں، تمہارے پیاروں کو ملے گی، اور تمہارے پاس میرا ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ابھی جن قدموں میں گئی ہو بہت جلد انہی سے واپس آؤ گی، اور اس عائش کا تو کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس نے دور کھڑے عائش اور ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا جو اب ڈانس کی تیاری کرنے لگے تھے۔ عائش راکیل کے اور ورن کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ دونوں سے ایکسکیوز کرتا شور سے دور ہوتا سائڈ پہ کھڑا ہو کر موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ فون ہوشم کا تھا۔ کافی دنوں سے بزی ہونے کی وجہ سے وہ ان سے بات نہیں کر سکا تھا، نہ ہی ان میں سے کسی کا فون آیا تھا۔ اب کافی دنوں بعد وہ ان سے بات کر رہا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں؟ اور گھر سب کیسے ہیں؟ فون کان سے لگاتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف سے ہاشم کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ پریشان ہیں؟ ماما ٹھیک ہیں؟ عائش ان کی پریشان سی آواز سن کر خود بھی پریشان ہوتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ دوسری طرف ایک لمبی خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈیڈی سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ پلیز بتائیں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ عائش حقیقتاً پریشان ہوا ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کسی قسم کی بھی کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا کسی کے بھی بارے میں۔ وہ بیٹا، ہاشم نے پاس بیٹھی سی سکتی میرب کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکا تھا۔ 2 دن پہلے انہیں ٹام اینڈ ایبک سے پتہ لگا تھا وہ الیانا سے ملنے آئے تھے، مگر وہ تو پہنچی ہی نہیں تھی۔ تب سے ہاشم ہر ممکن کوشش کر چکا تھا الیانا کو ڈھونڈنے کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ عائش کو چھوڑ دیں، نہ بلائیں، مگر اب حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میرب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اوما کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت الیانا کو پوچھتی رہتی اور کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ عائش کو نہیں پریشان کرنا چاہتے تھے۔ وہ ادھر اپنا شوق پورا کرنے گیا تھا، مگر اس کے شوق سے زیادہ ضروری الیانا تھی۔ جب بھی انہوں نے عائش کو کال کی تھی۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ ممی کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز کچھ تو بولیں۔ الیانا کدھر ہے ڈیڈ؟ وہ تو نگویا گئی تھی نا، وہ کیسی ہے؟ عائش ان کی خاموشی پر پھر اور میرب کی رونے کی آواز سن کر یکدم الیانا کو یاد کرتا تقریباً چلایا تھا۔ دل میں شدت سے دعا کی تھی کہ وہ ٹھیک ہو۔ وہ بیٹا، ہاشم کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جب بھی ان کے ہاتھ سے موبائل میرب نے لے لیا تھا۔ عائش میری بیٹی مجھے واپس لا دو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، الیانا کو واپس لا دو پلیز۔ میرب سے سسکیوں کے درمیان بات پوری کرتے عائش کی سانسیں تھما گئی تھی۔ کیا مطلب؟ الیانا کدھر ہے موم؟ وہ زبان سے ہونٹ تر کرتا انہوں نے اندیکھے ڈر کے زیر اثر بولا تھا۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں یہ سوچ کر کہ الیانا نہیں ہے۔ وہ بیٹا، وہ آئی نہیں نئے یوگا سے 2 ہفتے پہلے، وہ ہفتہ 10 دن پہلے وہاں سے اکیلی نکل آئی تھی، مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ ہاشم ہر جگہ پتہ کروا چکے ہیں جدھر اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ مجھے الیانا لا دو عائش، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گنگ ہو کر رہ گیا تھا، بولتا ہی کیا؟ 1-2 دن کی بات ہوتی تو وہ کچھ کر پاتا، مگر 10 دن؟ وہ بھی ہاشم ہر جگہ اسے ڈھونڈ چکا تھا تو وہ کیا کرتا؟ کس حال میں ہوگی الیانا؟ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ موم آپ پریشان نہ ہوں، میں ارجنٹ فلائٹ لے کے نکلتا ہوں، میں کچھ ہونے نہیں دوں گا اسے، وہ مل جائے گی، میں آتا ہوں۔ عائش ان سے زیادہ خود کو تسلی دیتا نرم لہجے میں کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سرد
सांस हवा के स्पुर्द की थी। आयश, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसे अपने पीछे हीर की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा था। हीर जो आयश को ढूंढते इधर निकल आई थी, मगर उसे परेशानी से फ़ोन पर बात करता देख के वो ठिठकी थी। पहला ख्याल ही आलियाना का आया था, जो आयश से पूछने उस तक आई थी। हाँ, कुछ नहीं, इमरजेंसी हो गई है, मुझे जल्द ही जाना होगा जापान। मैं फ़िलहाल आगे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकूँगा। आयश हीर ने बजाय सामने देखते हुए बोला था। हीर को उसकी लहजे में बेबसी महसूस हुई थी। उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं हुई थी कि वो आलियाना की गुमशुदगी के बारे में जान गया है। वो काफ़ी देर चुपचाप उधर ही खड़ी रही थी। क्या हुआ, कोई बड़ा शौक लगा है? और उसे कार्लोस की आवाज़ अपने कान के करीब आती महसूस हुई थी। उसने हैरान नज़रों से देखा था। आयश कहीं भी नहीं था, वो न जाने कब चला गया। वो सरिये से पीछे मुड़ी तकरीबन चिल्लाते हुए बोली थी। मुझे लगा तुम काफ़ी परेशान हो गई हो तो सहारा देने आ गया। कार्लोस हाथ सीने पे बांधे तंज़िया अंदाज में मुस्कुराता हीर का खून जला गया था। इन दोनों के चेहरे के अलावा सारा वजूद रंगों में नहाया हुआ था। चेहरा धोते रहे थे, वरना उसका हाल भी मुख्तलिफ ना होता। क्या मुझे शौक लग सकता है और तुम गुम करो अपनी शक्ल, हर जगह मुँह उठा के आ जाते हो। और सारे का क्या खूब कहा, तुम्हारा सहारा मैं आखिरी सांस लेते वक्त भी कबूल ना करूँगी। अभी तो मैं फिर जिंदा हूँ। हीर शहादत की उंगली अपनी तरफ करके नफरत और तमस्कराना अंदाज में बोली थी। सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल सूख हो गया था। इतनी नफरत से कार्लोस से, जिसे देखकर उसे अपना बिखरा बचपन याद आता था। कार्लोस सीने पे अपना हाथ बांधे काफ़ी देर उसे देखता रहा था। वो गुस्से से भरा लाल खूबसूरत चेहरा तो अब उसे हर चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। अब तो वो ज़िद के साथ साथ मोहब्बत भी बन गई थी। न जाने ये सफ़र कौन कौन से कठिन रास्ते दिखाने वाला था। उसने फैसला कर लिया था कि अब हर सूरत वो उसे चाहिए थी। मोहब्बत और जंग में मोहब्बत की जीत होती है डार्लिंग। वो कुछ कदमों का फासला तय करता, उसके चेहरे के करीब होता, भारी गंभीर आवाज़ में बोलता, उसे साकित कर गया था। हीर ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था। वो कौन सी मोहब्बत और जंग की बात कर रहा था? मोहब्बत को तो दफ़ा करो। तो क्या वो उनके बीच जंग से वाकिफ़ था? अगर ऐसा था तो ये उनके लिए बहुत बुरी खबर थी। रॉजर को चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, और वो तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जो उन्हें बेनकाब कर सकता था। और अगर ऐसा होता तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। कौन सी जंग? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तो जंग किधर से आ गई हमारे बीच? वो पल भर में संभलती, एक हाथ से बाल कानों के पीछे करती सपाट अंदाज में बोली थी। एक नज़र भी कार्लोस पर डालनी गवारा नहीं की थी, जो पीछे हटे उसे फुर्सत से देख रहा था। उसकी बात सुनता उसका कहका भी साख्ता था। चेहरा आसमान की तरफ कि वो हंस रहा था। वो हंसता काफ़ी पुरकशिश लगता था। कोई लड़की भी उसके ऊपर दिल हार सकती थी, मगर वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन पर दिल हार बैठा था। ओके हंसता हीर को देखा, जो खुद भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। जब भी दोनों हाथ ऊपर करती सुलह-आमेज़ लहजे में बोला था, मगर मैंने कोई इतनी फ़नी बात भी नहीं की जो तुम हंस हंस के लोटपोट हो रहे हो। सर तासुरात से जाए कि एक लफ्ज़ चुपा कर बोली थी। उसे कार्लोस का हंसना ठीक नहीं लगा था। वो जानती थी खामोश कह के बड़े तूफान लाते हैं। अरे यार, तुम भी ना, मैं तो तुम्हारी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी पे हंसा था। वो प्यासी निगाहों से उसे देखते हुए बोला था। कैसी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी? कंधे उचकाए नासमझी के अंदाज में उस सरफिरे को देखते हुए बोली थी। खास नहीं, बस इतना कि तुम रिया हो। जब भी तुमने मोहब्बत की बात इग्नोर करते सीधा मुद्दे की बात की, यानी जंग को नोट किया, वरना तुम जंग के साथ साथ मोहब्बत पर भी बहस करती। वो जैसे जैसे बोल रहा था, रिया का रंग फक होता जा रहा था। वो तो अब तक असलहे धड़ल्ले और उसके सामने घूम रही थी धड़ल्ले से उसके सामने घूम रही थी इसलिए धड़ल्ले से उसके सामने घूम रही थी कि वो उसे जानता नहीं था। मगर उसकी बात सुनकर वो सांस लेने के लिए रुकी थी। क्या हुआ बेबी? एक दिन में ही बड़े शौक? आज की तारीख में बस एक और शौक मिलेगा, जो यकीनन इन दोनों से बड़ा तकलीफ भी होगा। कार्लोस ने उसे खामोश देखा तो उसे मस्कर उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। क्या बके जा रहे हो? कौन हो तुम? कौन रिया? कैसा शौक? मुझे समझ नहीं आ रही। खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते सख्त लहजे में गोया हुई थी, मगर दिल अंदर से कांप रहा था। एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था उसमें। अब और क्या शौक मिलना था उसे? कार्लोस बेंड्रिक हो जानम, उसी कार्लोस का बेटा जिसे तुम और तुम्हारे दोनों भाइयों ने मिलकर मारा था।
اس دکھ میں میری موم بھی مر گئی، اسے انات کر دیا تم تینوں نے، برباد کر دیا مجھے۔ اب میں لوٹ آیا ہوں بدلہ لینے، برباد کرنے کے لیے۔ مافیا مین واپس آ گیا ہے۔ مافیا گرل، اب دیکھو کیا حال کروں گا میں سب کا۔ آہا، تم پریشان مت ہو، تم محفوظ ہو مجھے انتقام سے، میرے انتقام سے۔ کارلوس اس کی طرف دیکھتا، سرد لہجے میں کہتا، آخر میں اس کا گال تھپتھپاتا بولتا، اسے بنا اسے سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سون سی کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سب روجر کو بتانا تھا، اسے جانا تھا جلدی۔ آلیانا سنو، راج نے بک پڑھتی آلیانا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سفید ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے کاؤچ پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ راج کی آواز سن کر برچ کاٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہم باہر لنچ کے لیے جائیں گے۔ راج اسے دیکھتا نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آلیانا نے خوشی اور حیرت سے راج کی طرف دیکھا تھا، جو گرے ٹی شرٹ بلیک جینس پہنے، بالوں کو ماتھے پر گرائے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، وہ کتنا پرکشش تھا اور کتنا ظالم بھی۔ پل میں پانی ہو جاتا، پل میں آگ۔ کدھر جائیں گے؟ آلیانا نے نظریں راج سے ہٹاتے ہوئے ناول بند کر کے چپل پاؤں میں رستے ہوئے کہا تھا۔ دل بے وجہ ہی تیز دھڑکنوں سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم تیار تو ہو لو، پھر بتاؤں گا۔ وارڈروب سے گرے پاؤں کو چھوتی فراک نکال کر اس کی طرف کرتا بولا تھا۔ آلیانا ایک نظر فراک اور ایک نظر راج کو دیکھتے آگے بڑھی تھی، دوسری ضرورت کی چیزیں لیتے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ راج بند دروازے کو کچھ پل دیکھتا رہا، ایک ہاتھ سے ماتھے سے پیچھے بال کرتا باہر نکل گیا تھا۔ چہرے پر ازلی سرد مہری چھا گئی تھی، جو اس کی ذات کا خاصا تھی۔ بس آلیانا کے سامنے ہی چہرے کے نرم تاثرات آتے تھے، ورنہ آلیانا سے پہلے وہ ان سے انجان تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے گاڑی میں بیٹھا تھا، بکتا گیا تھا، غصہ الگ آ رہا تھا اس پر جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ہی جب اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ٹرین آنکھوں میں جذبوں کا طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ سامنے ہی سے اسی کی طرف آ رہی تھی، گرے سلیو لیس پاؤں کو چھوتا فراک پہنے، لمبے کالے بالوں کو کرل کیے ہائی پونی ٹیل میں مقیم کیے، بلیک ہائی ہیل پہنے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی اور جلدی سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اوہ سوری، بس بال بند کرنے میں وقت لگ گیا، آلیانا راج کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے باہر لے جانے سے مکر ہی نہ جائے۔ کتنے دنوں بعد وہ اس جنگل سے باہر نکل رہی تھی، یہی سوچ کر وہ زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا، وہ آلیانا کی طرف مڑا تھا، جو اپنے قیامت کے حسن سے بے نیاز اب سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی، مگر تھوڑا دور جا کر وہ رکا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہو۔ اسے درختوں میں معمول سے ہٹ کر حرکت دکھی تھی۔ اپنا خیال سمجھتا وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ آلیانا نامحسوس انداز میں رستے یاد کر رہی تھی، نظر چاروں طرف تھی، مگر وہ دھیان صرف رستے پر تھا۔ کافی دیر بعد وہ آبادی میں آئے تھے۔ راج نے اسی برج کے پاس گاڑی روکی تھی جہاں پہلی بار اس نے آلیانا کو دیکھا تھا۔ گاڑی روکتے ہی آلیانا کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے خود بھی باہر نکلا تھا۔ آلیانا بھی سیٹ بیلٹ کھولتی باہر نکل آئی تھی۔ سامنے برج پر نظر پڑتی اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ ٹام ایبک، اس کی خوشیوں بھری زندگی، اس کے دوست، اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اس کے دوست، ماں باپ، عائش، آزادی۔ جب وہ سب پہلی بار یہاں آئی تھی کتنی خوش تھی، کیا جانتی تھی کہ وہ اس کی آخری خوشی ہوگی۔ پھر ایک مانسٹر کی قید میں آ گئی، سب ختم سا ہو گیا، صرف بے نام سی زندگی بچ گئی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر راج کی طرف دیکھا تھا، جو بازو سینے پر باندھے سپاٹ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آلیانا نے ایک دم دوسری طرف مڑتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے رونے کا حق بھی کدھر تھا؟ تکلیف تھی، بہت تھی، مگر رونا نہیں تھا، کیونکہ اس کا رونا راج کو تکلیف دیتا تھا۔ تو پھر اس کا کیا؟ اس کے زخموں کا کیا، جو چھپاتے چھپاتے نازور بن گئے تھے، جو اب اسے اندر ہی اندر ڈستے تھے؟ وہ اب رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ راج کے ساتھ مطمئن تھی۔ اسے اب ایک عادت سی ہو گئی تھی اس کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی، اس کا چہرہ صبح سب سے پہلے دیکھنے کی، اس کے سرگرم رویے کی، اس کی محبت کی اور اس کے غصے کی۔ مگر چند روز کی عادتیں 20 سال کی عادتوں پر، محبتوں پر حاوی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ عادت، یہ محبت، ان پختہ عادتوں محبتوں کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آلیانا اسے خاموش اداس دیکھ کر راج نے غصہ ضبط کر کے دانت پیس کر اسے پکارا تھا۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اداس ہونے کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی فرما رہی تھی۔
وہ نئی یادیں بنانے کے بجائے پرانی کیوں یاد کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے معاملے میں وہ کافی خود غرض تھا، اس کا عشق خود غرض تھا، اور اسے اپنے لیے وہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ راتوں کو اکثر جاگ کر روتی ہے، اسی کے سینے سے لگی اسی سے گلے کرتی ہے، اسے ہی برا بھلا کہتی ہے، سب کو یاد کرتی ہے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی مگر وہ بھی بے بس تھا۔ اسے خود سے دور جانے سے بانٹ سکتا ہی کب تھا؟ وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر جاتا، جان کر انجان بن جاتا۔ وہ خود غرض تھا اس معاملے میں۔ وہ صرف اپنی سوچ رہا تھا کہ وہ نہیں رہ سکتا تھا اس کے بغیر، نہ ہی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت کر سکتا تھا۔ اس کا عشق ایک مانسٹر کا عشق تھا یا خود غرض عشق تھا جسے صرف اپنی ذات دکھتی تھی؟ اسے بس آلیانا چاہیے تھی اپنے لیے، اپنے پاس، بس۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا یا شاید کچھ جاننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ چلو اور لنچ کریں، چہرے پر بعد میں برج پر لے آؤں گا، نئی یادیں بنا لینا، پرانی سب بھول جاؤ۔ وہ شفقت سے کہتا اس کو بازو سے پکڑتا اندر کی طرف لے گیا تھا۔ آلیانا نے تڑپ کر اس کی بات پر اور پھر اس کی انتہائی سخت گرفت میں اپنا بازو دیکھا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں اس کے بازو کا درد اسے درد نہیں لگا تھا، اس کی بات نے اسے زیادہ تکلیف دی تھی۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا بھول جاؤ سب۔ وہ آخر بھولتی تو بھولتی کیا؟ وہ اپنی ذات تو بھول سکتی تھی، راج کو تو بھول سکتی تھی، مگر موم، ڈیڈ اور عائش کو تو نہیں بھول سکتی تھی۔ کئی آنسو بہتے بے مول ہوئے تھے۔ راج نے لا کر اسے ووڈن کرسی پہ بٹھایا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خود بھی بیٹھا تھا، آرڈر کر دیا تھا اور اب کرسی پہ ٹیک لگا سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے تم باہر لانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ آلیانا کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھتے ہوئے کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے تمہیں باہر لانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ آلیانا کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھتے ہوئے سرد مہری سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ اس کے سامنے ٹیشو باکس سے ٹیشوز لیتے، چہرہ صاف کرتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ راج کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا تھا، جو بات اس کے غصے کی وجہ بنی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا، دونوں لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ وہ آلیانا کو دیکھ رہا تھا جو اسے سرے سے اگنور کیے باہر برج کی طرف دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اب شادی وہ کچھ یاد نہیں کر کے مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے لنچ کیا تھا۔ بل پے کرتے راج آلیانا کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ وہ کافی دیر برج پر گھومتے رہے تھے مگر بولے دونوں کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک سرد دیوار سی بن گئی تھی۔ نہ آلیانا نے کوئی ٹونٹ کیا اور نہ ہی راج نے اسے پکارا تھا۔ ہیلو ایوری ون، نینا بار کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہاں 5 لوگوں کے آنے کے باوجود پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ امبار، برنٹ، لورا، ارہم، بیٹراس ٹیلر، چاروں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے پر خاموشی جھلک رہی تھی، پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ارجنٹ میٹنگ کیوں رکھی؟ کیونکہ ہمارا رول ہے کوئی بھی مشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم نہیں ملتے، تو اب یہ رول بریک کر چکے ہیں دوسری دفعہ۔ نینا کافی دیر خاموشی سے انہیں دیکھنے کے بعد انگلش لب و لہجے میں چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن جینز شرٹ پر بلیک ہی جیکٹ پہنے، بالوں کی ہاف پونی ٹیل کے ڈارک میک اپ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کیس بگڑتا جا رہا ہے۔ کل کی ڈیٹ میں 5 قتل ہوئے ہیں اور وہاں کی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ یہ کام ڈارک وے کا ہی ہے۔ ہمیں یہ کیس جلد سالو کرنے کے آرڈر ملے ہیں۔ مجھے ایک بات ضروری میٹنگ کی وجہ سے فرانس جانا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر میٹنگ ہوگی، بلیک وے پر ہر طرف پر دوسرے گینگز کی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی۔ ہمیں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ مس برنٹ میرے ساتھ چل رہی ہیں اور میں یہ کیس آپ تینوں کو دے کر جا رہا ہوں اور امید ہے میرے واپس آنے تک یہ کیس سالو ہوگا، سر بیٹراس اپنی بھاری آواز میں بولے تھے۔ آخر میں انہوں نے نینا، لنٹرا اور امبار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سر، وی ول مینیج، تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ نینا کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ سر، کل جو مرڈر ہوا ہے ان کی ٹائمنگ کیا تھی؟ مطلب کتنے بجے کے قریب ہوئے؟ نینا کانچ کے زمین پر نظریں جمائے سرسری انداز میں بولی تھی۔ 5 قتل دن 12 سے 5 کے درمیان ہوئے تھے، اتنی بے نرمی سے کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جواباً امبار نے اس کے لہجے میں کہا تھا،
لہجے میں افسوس سا تھا۔ وہ ملک کا محافظ ہونے کے باوجود ملک ہی کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ نینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یہ بات کوئی خاص ہضم نہیں ہوئی تھی۔ کل دن 1 بجے سے 4 بجے تو راجر اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر کیسے سر؟ اپنی CCTV فوٹیج دیکھی؟ نینا پیٹراس ٹیلر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ مس نینا، نہ میں اس معاملے میں مذاق کر رہا ہوں، نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ میں نے خود ان 2 لڑکوں اور لڑکی کو دیکھا تھا فوٹیج میں۔ اب کی بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نو سر، میرا مطلب وہ نہیں ہے۔ سوری، نینا نے ایک دم معذرت کی تھی، مگر دماغ میں کئی سوال ابھر آئے تھے۔ ٹیم کے لیڈر آپ لیڈ کریں گی؟ کیس کو دوبارہ سنجیدہ ہو کر ریڈ کر لیں۔ یہ کیس جلد سالو ہونا چاہیے، انہوں نے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نینا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کہاں آ کر پھنسی تھی؟ وہ تو چاہ رہی تھی کہ وہ کیس ہی نہ دیکھے، اب کہاں ٹیم کی لیڈر بن چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب بھینچے تھے۔ چہرے پر پریشانی، بے بسی، حیرت، تکلیف کے تاثرات کسی نے بخوبی نوٹ کیے تھے۔ تو مسخر بھری مسکراہٹ چہرے پر رنگ گئی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر تک میٹنگ چلتی رہی تھی اور وہ اس کیس پہ بات کرتے رہے تھے۔ بلیک شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، وہ موبائل پر جھکا ہوا تھا، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے ساتھ ورون کھڑا تھا جو واپس جا رہا تھا۔ دونوں ساتھ ہی آ گئے تھے۔ وہ آریانہ کے بارے میں کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بار بار ورون کی اس کی پریشانی اور جانے کی وجہ پوچھنے پر عائش نے اسے بس یہ بتا دیا تھا، اور ورون کا کہنا تھا کہ وہ ہر صورت مدد کرے گا، جیسے بھی ہو۔ وہ کچھ لوگوں کو بھی جانتا تھا جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اب دونوں ایئرپورٹ پہ کھڑے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ یار عائش، وہ دیکھ، وہ تو تیری دوست ہے نا؟ ورون نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر عائش نے اس کے ہاتھ سے گزرتا نگاہیں سامنے کی تھی۔ عائش نے ہم پہ اکتفا کیا تھا۔ ابھی بس اس کا دل نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ اسے کچھ پوچھتا۔ واہ، حیران ضرور ہوا تھا کہ اس سیر کو جا رہی تھی شاید واپس۔ کل ان کا ایک بہت بڑا ڈانس کمپٹیشن تھا، وہ کیوں اسکپ کر رہی تھی؟ مگر وہ سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہیئر وائٹ فراک نما شرٹ، بلیک جینز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکے ہلکے میک اپ کیے گرین شرٹ، آنکھوں پر سٹائلش گوگل لگائے، وہ ہاتھوں میں پکڑے چپس کھا رہی تھی۔ اس نے عائش کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ بھی اسے جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اسے اگنور کے دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ وہ تو عائش کے سامنے بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی، اس کا جلدی جانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ نیکسٹ فلائٹ سے چلی جاتی۔ اسے کارلوس کی باتیں خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ اسے یہ بات راجر کو بتانی تھی۔ اس نے خود کال نہیں کی تھی کہ وہ یوں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی سوچ میں گم تھے کہ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ بنا ایک دوسرے کو دیکھے وہ دونوں اپنا اپنا لگیج سنبھالتے جہاز میں بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کی سیٹوں میں کافی فاصلہ تھا۔ دونوں آج ایک ساتھ دوسری بار سفر کر رہے تھے، مگر پہلے سے ہی اکثر مختلف۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے تھے، جبکہ پہلی بار یہ نہ جانتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا کہ برسوں سے جانتے تھے۔ وہ دونوں ابھی روم میں ہی آئے تھے۔ باہر بہت شور سے بارش ہو رہی تھی۔ وائس چینج کر کے لیٹ گیا تو علیزہ نے بھی اپنا نائٹ ڈریس لیتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر آئی۔ نظر وائس کو دیکھا تو وہ موبائل میں بزی تھا۔ وہ برا سا منہ بناتی اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی تھی۔ وائس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ لیمپ آف کر کے نائٹ بلب لگاتا وہ بھی چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔ دونوں لیمپ کی روشنی میں چھت کو گھور رہے تھے۔ وائس اپنی کسی سوچ میں گم تھا، جبکہ علیزہ باہر ہوتی بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی طوفانی بارشوں سے سخت نفرت تھی جو سب برباد کر دیتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ کمرے میں جلتا واحد لیمپ بھی بجھ گیا تھا۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی، مگر علیزہ اور خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ اندھیرے میں بھی وائس دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اندھیرا کافی تھا تو وہ کچھ خاص دیکھ نہیں سکی تھی۔ وائس کا دل کافی بے چین سا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا۔ اس نے ہیرو اور باقی سب کو بھی فون کیا تھا کہ سب نارمل ہے، مگر دل ہنوز بے چین تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ علیزہ کی طرف مڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کافی ڈرتی ہے تیز بارش میں۔ ایک بار اس نے اپنے خود ہی باتوں میں بتا دیا تھا۔ پریٹی گرل، اس نے دھیرے سے نرم لہجے میں اسے پکارا تھا۔ وہ جو اسی کے انتظار میں تھی جھٹ اس کے قریب ہوئی تھی، مگر فاصلہ اب بھی برقرار تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ادھر ہوں، کچھ دیر میں لائٹ آ جائے گی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے نرمی سے کہا تھا۔ علیزہ نے آنکھیں مونڈ لی تھی، ہنوز ڈر قائم تھا۔
बारिश से भी, वाइस से भी। वो दिन की रोशनी में जितनी बहादुर बन जाए, रात में उतनी ही वाइस से डरती थी। काफिल हमें खामोशी की नज़र हो गए थे। वाइस ने महसूस किया था कि वो सो गई थी। उसने लीजे के बालों में चलता हाथ रोक दिया था। लाइट आ गई थी। खामोशी को वाइस के बजते मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा था। उसने हैरान होते हुए साइड टेबल से मोबाइल उठाया था। रात के इस पहर न जाने किसकी कॉल थी। अननोन नंबर देख के उसने पहले तो कॉल नहीं उठाई, मगर जब दूसरी बार मोबाइल बजा तो उसने कॉल पिक करते ही मोबाइल कान से लगाया था। हेलो, वॉइस स्पीकिंग। उसे एक नज़र अलीज़े को देखा था जो उठ बैठी थी। अब उसे भी देख रही थी, मगर सामने जो कुछ कहा गया था वॉइस को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। कॉल कट कर दी गई थी, मगर वो जो हनोको की तरह मोबाइल कान से लगाए बैठा हुआ था। वॉइस, क्या हुआ? अलीज़े उसका कंधा हिलाते हुए बेचैनी से कहा था। हटो, मुझे निकलना है, मुझे निकलना होगा अभी। वो अलीज़े के पीछे करता सर्ट मैरी से बोला था। किधर जाना है? मुझे डर लग रहा है, अभी नहीं जाए। अलीज़े फट से उठती उसका बाजू पकड़ते हुए डरे हुए लहजे में बोली थी। वाइस का जाने का सुनकर उससे और डर लगने लगा था। लीज़ा, हटो, वाइस ने झुंझलाकर उसे पीछे करते हुए कहा था। माथे पर पहले से पड़े बलों में कहीं इजाफा हुआ था। जितना जल्दी वो जाना चाह रहा था वो इतना ही लेट करवा रही थी। नहीं, सुबह चले जाना प्लीज़। अलीज़ा उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। लाइट डिम हो गई थी, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। ऐसा मौसम तो उसकी जान निकालता था। वो कैसे पूरी रात अकेले गुजारती? अलीज़े, हटो, देर हो रही है मुझे, वो अब की बार चिल्लाते हुए बोला। साथ ही उसे धक्का भी दिया था। उसने वाइस को पीछे करते हुए गाड़ी की चाबियां उठाते हुए बाहर निकलना चाहा था। वाइस, मुझे डर। चिट्टा अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि वाइस से पड़ने वाले थप्पड़ ने उसे बिल्कुल खामोश करवा दिया था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। अब उसे उस तेज़ बारिश से ज़्यादा वाइस से डर लग रहा था। तुम्हें? वो भी गुस्से से भरा उसकी तरफ बढ़ता, कुछ सोचता, हाथ झटकता। वो बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गया था और वो अब आंखों में ढेरों आंसू लिए एक हाथ गाल पे रखे दरवाजे को देख रही थी। वो जब से राज विला वापस आई थी बस खामोश ही रही थी। राज भी सारे रास्ते पूरी खामोश ही रहा था, लेकिन फिर विला आने के कुछ देर बाद वो चला गया था बिना कुछ कहे। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। उसे राज को कॉल करने पर बात करते सुना था। उसे ज़रूरी काम की वजह से कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा था। उसने सोच लिया था कि आज वो भी एक बार फिर यहाँ से जाने की कोशिश करेगी। आज उसे फिर अपनों की कमी महसूस हुई थी, जिन्हें राज ने कहा था कि उन्हें भुला दे। अब अपने कमरे में बैठी रात गहरी होने का इंतज़ार कर रही थी। अंधेरा हर जगह फैल रहा था, मगर वो मोमी वजूद भाग भाग कर थक गया था। काफ़ी देर से नंगे पांव भाग रही थी। उसे बस किसी कीमत पे भी बीच की कैद से निकलना था। पांव जख्मी हो गए थे, मगर फिर भी वो फूली सांसों के साथ भाग रही थी। एक खौफ था, डर था। अगर पकड़ी गई तो उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? दूसरी दफ़ा कोशिश कर रही थी। पहली बार की सज़ा उसे याद थी, मगर फिर वही सोचकर एक दफ़ा फिर उसकी जान लबों को आई थी। वो तो अब तो पाँव ने भी माजरत कर ली थी, जो ज़्यादा भागने की वजह से अब थक गए थे। पुराने ज़ख्मों से अब नए ज़ख्म बनकर उसे दोहरी तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे थे, मगर वो फिर भी ज़बरदस्ती भाग रही थी। फिर अचानक ही वो चीख मार कर नीचे गिरी थी। कोई चीज़ उसके पाँव को चीरती निकल गई थी। साथ ही उसे भारी कदमों की आवाज़ अपने पास आती महसूस हुई थी। पूरा वजूद पसीने से भीग गया था। खौफ, डर, तकलीफ़, बुरी हालत हो रही थी। सोच सोच कर जान निकल रही थी कि अब क्या सज़ा मिलने वाली है। हे रुमंजिल, कहा था ना, नामुमकिन है राज की कैद से रिहाई पाना। मना किया था ना, दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश कभी ना करना। मगर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। पर डोंट वरी रुमंजिल, अब की बार तुम कभी राज के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकोगी। वह स्याह होला उसके पास एक घुटने पर बैठे हुए, सब्ज आंखें वहशत से भरी थी, लहू टपक रही थी। पुरस्कार गंभीर आवाज़ में कहा था। साथ ही साथ हाथ में पकड़ा पिस्टल वापस पॉकेट में डालकर बारीक चाकू से उससे पहले से जख्मी पांव पर पूरी शिद्दत से फेरा था। प्लीज़, दर्द हो रहा है, छोड़ो। तकलीफ से वो बोल भी नहीं सक रही थी। आहिस्ता राज ने दूसरा पांव पर गहरा कट लगाया था। पहले से ही खून रिश्ते पांव से खून अब बहुत तेज़ हो गया था, मगर चाकू से उसकी भरनाट टांगों पर भी कट लगाए। अलियाना चीख चीख कर बेहोश हो गई थी। इतने सालों बाद मिली हो रुबंजिल, इतनी आसानी से तो खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी वहशतों का करार हो, तुम मेरा जुनून हो,
तुम इश्क हो, खुद गर्ज इश्क, उस बीस्ट का तुम वो नशा हो जिसकी मुझे लत लग गई है। सदियों से पहले एक रपुंज़ल को एक जादूगरनी ने कैद किया था और अब इस प्रिंस और उसे उसका प्रिंस आज़ाद करवा के ले गया था, मगर अब की बार इस रपुंज़ल को राज ने एक बीस्ट ने कैद कर लिया है और वही उसका प्रिंस भी है। उस अब की बार रपुंज़ल हमेशा के लिए कैद ही रहेगी, एक बुलंदो बाला महल में अपनी प्रिंस राज, एक बीस्ट की रानी बनकर। और अब की सज़ा मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम्हें अपनी रूह में समा लूँगा। आज की रात जितनी मेरे लिए हसीन होगी उतनी ही तुम्हारे लिए खौफनाक होगी, जिसके बाद तुम भूल कर भी तुम मुझसे दूर जाने का सोच नहीं सकोगी। वो उसके नाजुक बेहोश वजूद को देखता पुरस्कार जुनूनियत से भरी आवाज़ में उसका जायज़ा लेते हुए बोला था। वाइट स्लीवलेस घुटनों तक आता सादा सा फ्रॉक जो खून से लाल हो रहा था, जीन्स का शॉर्ट पहने वो घुटनों से ऊपर तक ही था, जिससे उसकी बरहुना टांगें नज़र आ रही थी। काले स्याह घुटनों टांगों को छूते बाल बिखरे हुए मट्टी पर थे। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर तकलीफ नुमाया थी। उसने आगे बढ़कर अपने मजबूत बाजुओं में उसे उठा लिया था और लंबे लंबे ढक बढ़ता वापस जंगल में गुम हो गया था। आलियाना के बाल ज़मीन को छू रहे थे, खून की बूंदें भी मिट्टी पर पड़ रही थी। वो अंधेरे में गुम हो रही थी, फिर से राज की कैदी बन गई थी। आज की रात उस पर क्या कहर बरसने वाला था, इस बात से बेखबर वो उसकी मजबूत बाहों में झूल रही थी। एक नई रपुंज़ल की दास्तान लिखने दोबारा कैद हो गई थी। राज की कैद जहाँ से रिहाई राज की इजाज़त के बगैर नामुमकिन थी। वाइट शर्ट पैंट पहने, माथे पर बाल गिराए वो फ्लैट के बाहर खड़ा था। आज वो पूरे हफ्ते बाद फ्लैट पे आया था। उसने अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ नज़रें दोहराई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने दोनों लफ्ज़ भींच लिए थे। उसे एहसास था कि एलिज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर वो अनाज़ादा ये बात ना खुद से कहना चाहता था और ना ही उसे ऐसा महसूस करवाना चाहता था कि उसने कुछ गलत किया है। दिल इतने दिनों बाद उसे देखने का सोच कर मचल रहा था। सर्द सांस हवा के सपोर्ट करते हुए उसने कदम अपनी रूम की तरफ बढ़ाए थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया था। प्रिटी गर्ल कहाँ हो, उसने कमरे में नज़र दोहराते हुए कहा था। उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई थी। वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। नीचे से सफ़ेद खूबसूरत पाँव नज़र आ रहे थे। वो मुंह पर हाथ रख के सिसकियों का गला घोंट रही थी। उसे उसके बाद से वाइस को सोच कर ही खौफ आता था। उस पर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था। सफ़ेद खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर था। पिंक टी शर्ट, वाइट ट्राउज़र पहने, सुनहरे बाल बिखरे हुए शानों पर गिरे थे। कान सी आंखें भींची हुई थी। अरे मेरी प्रिटी गर्ल तो मिल ही नहीं रही, मेरे साथ खेल रही है। वो जानबूझकर इधर से उधर उसे ढूंढते हुए बोला था। पकड़ लिया, एकदम उसके आगे से पर्दे उठाते हुए कहा तो वो सांस तक रोक गई थी। वाइस ने कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचा था। वो कटी टहनी की तरह उसके फौलादी जिस्म से टकराई थी। कमर पर गिरफ्त इंतहाई सख्त हो गई थी। प्लीज़ लीव मी, मैं अब आपको नहीं रोकूंगी, वो रोते हुए बोली थी। सांसें मद्धम हो गई थी। उसके चेहरे पर झुका उसके आंसू पी रहा था। प्रिटी गर्ल सांस लो, अब तुम बेहोश हुई तो याद रखना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। उसने महसूस किया था कि उसकी सांसें उखड़ी हैं, तभी वार्न किया था। वो दूसरी दफ़ा था जब वाइस के सामने उसकी सांसें उखड़ी थी। वो लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। सांसें उखड़ रही थी। पहले भी कभी कभी उसे इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती थी। सांसें बिल्कुल मद्धम हो जाती थी, मगर शायद किस्मत को उस पर अभी रहम नहीं आया था, तभी वो दोबारा ठीक हो जाती थी। इन्हेलर प्लीज़, सांस नहीं आ रहा। जब तकलीफ़ हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई तो उसने टूटे फूटे अल्फाज जमा करके सामने खड़े सितमगर को कहा था, जो माथे पर बलों को सजाए उसे देख रहा था। अलीज़े की ऐसी हालत उसे तकलीफ़ से दो चार कर रही थी। लीज़ा ने उसके कंधे पर हाथ मारकर खुद को गिरने से बचाया था और गहरे गहरे सांस ले रही थी। इन्हेलर, वो दोबारा बोली थी कि शायद दे दे, मगर वो सितम करता हर जज्बात से आ रही उसे देख रहा था। इन्हेलर नहीं है, उसे पीछे की तरफ देखता सफाकियत से गोया हुआ था। दहका ज़्यादा तो ज़ोर का नहीं था, मगर वो संभल नहीं सकी थी और नीचे गिर गई थी। कांच के टेबल की साइड सर पर पूरी शिद्दत से लगी थी। सर से खून बहने लगा था, मुंह से भी खून बह रहा था। अजियत को छूती वो बेहोश होकर गिरी थी। धर्म की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा था। उसकी सांसें जैसे बंद हुई थी, जान लबों को आई थी। हे लीज़ा, वेकअप, उठो, मैं कह रहा हूँ, उठो। लीज़ा, वो दीवाना वार उसका चेहरा
थपथपाते हुए बोला था। सर और मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। सांसें बहुत मध्यम हो गई थी और अब उसे लेकर बाहर भागा था। अभी वो आलिया और फैज साहब की तरफ से ही नहीं संभला था कि एक और तकलीफ। क्या हुआ हीर, तुम बहुत परेशान हो? क्यों परेशान हो इतनी? हम ठीक हैं, आलिया ने हीर के गाल पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा था। हीर जो काफ़ी देर से उन्हें देखते किसी गैर मुरई नुक्ते पर गौर कर रही थी, आलिया की आवाज़ सुनकर चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। नहीं, बस ऐसे ही डर गई थी। हीर ने उनका हाथ अपने गाल से हटाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा था। हीर, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, बारिश थी तब, बहुत ड्राइवर से गलती हो गई और अब हम ठीक हैं, तुम फिक्र ना करो। आलिया को पता था वो काफ़ी परेशान थी, जब इसे बहलाते हुए बोली थी। हीर बस मुस्कुरा कर रह गई थी। उसे याद था जिस दिन वो वापस आई थी, मगर घर में कोई नहीं था। वाइस को कॉल की तब उससे पता चला कि आलिया और फैज़ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आलिया को तो ज़्यादा नहीं लगी, मगर फैज़ साहब को तो काफ़ी चोटें आई थी और ड्राइवर तो मौका पर ही मर गया था। वो अभी भी शॉक में खड़ी थी जब उसका मोबाइल बजा था। उसने गैर दिमागी से कॉल पिक करते हुए कान से लगाया था। हेलो, उसने थके हारे लहजे में कहा था। कैसा लगा सरप्राइज़? कार्लोस की भारी तमस्कर उड़ाती आवाज़ों से होश की दुनिया में लाई थी। उसने मोबाइल कान से हटाते नंबर देखा था। वो तो एक प्राइवेट नंबर था जिसे सिर्फ कॉल आ सकती थी, की नहीं जा सकती थी, ना ही नंबर ट्रेस किया जा सकता था। उसने दांत पीसे थे, न जाने कब आंखें आंसुओं से भर गई थी, मगर वो जब्त कर गई थी। ये तुमने करवाया? ही ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैंने ही करवाया है, मेरे अलावा कौन करवा सकता है? दूसरी तरफ क्लब में बैठा कार्लोस ने वाइन का ग्लास मुंह को लगाते फातिहाना अंदाज में कहा था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक नुमाया थी। तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ है, हमसे लड़ो, दूसरों को बीच में मत लाओ। ही ने दांत पीस कर कहा था। वो उसका सब्र आजमा रहा था। नहीं, तुम्हारे साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा कहूँगा, मौका मिला भी तब भी नहीं। बस तुम्हारे तीनों भाइयों को बर्बाद कर दूँगा, उसके बाद बस मैं और तुम। अरे मैं भी ना, तुमसे अहम बंदे को तो भूल ही गया, सबसे अहम बंदे को तो भूल ही गया। आयश दोहरानी, अभी तो भी तो दुश्मन है मेरा, जिसकी नज़र मेरी सबसे कीमती चीज़ पर है। सोफे से टेक लगाता अपने पास आते एक गोरी लड़की को हाथ के इशारे से रोकता, काटदार लहजे में गोया हुआ था। तुम्हें सब महंगा पड़ेगा, तुम अगर आसमान ज़मीन पर भी ले आओ ना, हीर मिर्ज़ा इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। और आद्यान मनान और वाइस का तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अच्छा है, अपने दिमाग में भरे खनास को अभी से ख़त्म कर दो। सर मैरी से कहती हुए बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। वाइस ने हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर दी थी। हाँ हाँ हाँ, डेमो दिखाया है, मगर तुम किसी की लाश देखकर ही मानोगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बहुत प्यारों की लाश देखने को मिलेगी, बहुत जल्द मिलेंगी, बहुत बड़ा सरप्राइज़ के साथ। और हाँ, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकोगी, तो जाना, मत ख्वार करना खुद को। कहका लगाकर सफाकियत से कहता वो बिना उसकी बात सुने कॉल काट गया था। ही ने एक नज़र मोबाइल को देखा था। गुस्से से उसका खूबसूरत सफ़ेद चेहरा लाल हो गया था। गुस्से के साथ साथ एक डर भी था। वो आलिया और फैज़ का एक्सीडेंट करवाने के बाद जान गई थी कि ये सब कार्लोस कुछ भी कर सकता है। तुम खामोश क्यों हो? जब से आई हो सब खामोशी से समुंदर को ही देख रही हो। उसे ही देखना था तो मुझे क्यों बुलाया? रॉजर नैना को काफ़ी देर से समुंदर की शोर करती लहरों को देखता पाकर आखिर में जल के बोला था। उसे नैना ने खुद मिलने के लिए बुलाया था और अब खामोशी से समुंदर को देख रही थी, जैसे उसे तो जानती ही ना हो। नैना ने समुंदर की लहरों से नज़र हटाकर रॉजर को देखा था। गहरी ग्रे खुली हुडी, ब्लैक जीन्स पहने, बालों को छोटी सी पोनी में मुकेम किए वो काफ़ी खूबरू लग रहा था। हुडी पर कुछ लॉकेट्स नज़र आ रहे थे। गॉगल्स भी हुडी पर लगाए हुए थे। ग्रीन पुरस्कार आंखें बिल्कुल सर्द थी, किसी को भी खौफ में मुबतला कर सकती थी, मगर सामने भी नैना थी। पूरे हफ्ते बाद वो उसको आज देख रही थी। ये वही जानती थी कि हफ्ता उसने किस तरह गुजारा है। उसने राज, रिया, रॉजर तीनों की एक एक हरकत पर उसने नज़र रखी हुई थी, जिसके बारे में उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था। पूरा हफ्ता ख्वार होने के बाद भी उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला था उनके खिलाफ। पूरे एक हफ्ते एक एक दिन 4 से 5 अफराद का काफ़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। सीसीटीवी की फुटेज में भी
وہیں 3 پراسرار آنکھوں والے 3 افراد نظر آئے تھے۔ ہر جگہ CCTV فوٹیج تو نہیں ملی تھی، مگر جدھر سے بھی ملی انہی کے خلاف تھی، مگر وہ صرف آنکھوں کے کلر سیم ہونے کی بیس پر انہیں اریسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عادیان ہی راجر ہے، مگر اسے بات ثابت کرنی تھی۔ اور اس نے ریا اور راج کے چہرے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ پھر اسے اوپر سے کافی پریشر تھا، مگر مجال ہو جو اس سے کوئی ثبوت ملے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا تھا، یا وہ جو کر رہی تھی وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں، یا آخر تک وہ ثابت قدم بھی رہ سکے گی کہ نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی، نہ سوچ رہی تھی اور نہ ہی سوچنا چاہ رہی تھی۔ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ راجر نے اس کو اپنی طرف پاتا دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی، گال پر پڑتا ڈمپل اپنی شان سے نمودار ہوا تھا۔ نینا بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ نظر ہٹائی تھی۔ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، دل کی خواہش کو دل میں دفنا دینا چاہتی تھی جو بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے یوں خجل ہو کر نظریں پھیرنے پر راجر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ براؤن شرٹ، براؤن ہی ٹراؤزر پہنے، بالوں کو جوڑے میں مقیم کیے، وہ کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ ہوا کے وجہ سے کچھ بال چہرے پر آ رہے تھے جنہیں پیچھے کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ سو کے آگے بڑھا تھا، اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ وہ بس لمبی چھ خاموشی سے کھڑی تھی، دل کانوں میں بج رہا تھا۔ راجر کو دیکھنے اور اسے گریز کیا تھا۔ کیوں تھکا رہی ہو خود کو؟ مجھے نہیں ہرا پاؤ گی، مگر خود کو لہوحان کر لو گی۔ مت بھاگو سیراب کے پیچھے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا تمہیں۔ کچھ نہیں ملے گا، ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے کان پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈسٹرب تھی، اور وجہ بھی وہ خود تھا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور خود بھی تو وہ کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے پاس، ایک ہی راستہ دیا گیا ہے مجھے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے، اور پھر بھی مجھے اسی بے نام منزل کے راستے پر سفر کرنا ہے۔ اور اگر قسمت یا پھر بدقسمتی سے مجھے کوئی منزل مل بھی گئی تو بھی وہ میری منزل نہیں ہوگی۔ ادھورے سفر کی ادھوری منزل کے ساتھ میرا انت بھی ادھورا ہی رہ جائے گا۔ راجر کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتی کرب آلود لہجے میں بولی تھی، لاکھ چاہنے کے باوجود آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی۔ راجر حیرت سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی کافی قریب کھڑے تھے، مگر اب ان میں فاصلہ تھا جس نے نہ جانے کبھی نہ ختم ہونا تھا اور نہ ہی انہیں ختم کرنے دینا تھا۔ او خدا، بتا دے کیا لکیروں میں لکھا ہے؟ ہم تو عشق سے کیا ہے، ہم سے تو عشق ہے کیا؟ سب چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو نینا، ہم بہت دور چلے جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ وہ یکدم اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرے بولا تھا۔ لہجے میں ایک بے بسی تھی، ایک التجا تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نینا کے آنسو، لفظوں اور لہجے میں موجود کرب نے اسے دوہری تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سب سہے گی۔ سب اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اب کوئی امید بھی نہیں بچی تھی۔ نینا نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیسے کہتی کہ چاہتی تو وہ بھی یہی ہے جو سچ بھی ہے۔ وہ سچ میں ہی تو تھک گئی تھی، اب سکون چاہتی تھی، اور سکون جس چیز میں تھا وہ پہنچ سے کافی دور رکھی تھی، اور اس تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے اسے کیا کیا سہنا پڑتا، اور پھر ضمانت نہیں تھی کہ اس کا سکون اسے ملے گا بھی کہ نہیں۔ خواب کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے نہ کہ جب ٹوٹے تو ساتھ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیں، اتنے ٹکڑے ہو جائیں کہ سمیٹنے کے لیے مجھے تمہاری اشد ضرورت ہو۔ سنا تھا محبت کامیاب ہو یا ادھوری انسان کو توڑ دیتی ہے۔ آج جب اپنا وجود اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہے نا، تو سمجھ آ رہا ہے کہ محبت گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی کیوں گناہ ہے۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتی اذیت سے بولتی انجانے میں اعتراف کر رہی تھی۔ راجر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھوں کی گرفت مدھم اور پھر ختم ہو گئی تھی، خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ سبز آنکھوں سے حیرت سے موئے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، پھر حیرت، کرب اور پھر نمی میں بدلی تھی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے کہا تھا کہ کاش کہ وہ نینا کے دل کا حال نہ جانتا، ساری زندگی اسی سہارے گزار دیتا کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی جبھی ناکام ہو گئی،
اب کیسے سمجھاتا دل کو؟ وہ تو جان گیا تھا کہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، بے مول سا بھرم بالکل ہی بے مول ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ضبط کا بھرم بھی ٹوٹتا اس نے قدم پیچھے طرف اٹھا لیے تھے۔ نینا خود کو نارمل کی اب کھڑی تھی، اس کی حرکت کرتے ہی اس کی نظر سامنے ہی ہٹتی راجر کے قدموں کی طرف اٹھی تھی جو دور ہو رہے تھے۔ پاؤں سے نظریں ہٹائے اس نے راجر کے قدم کی طرف دیکھا تھا جو ضبط سے لال ہو گیا تھا، اور پھر وہ مڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا بالکل دور چلا گیا تھا۔ نینا اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی، اس کی سبز آنکھوں میں وہ نمی بخوبی دیکھ چکی تھی۔ ایک اور تکلیف، وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی، آنسو لڑیوں کے مانند بہہ رہے تھے۔ تکلیف ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی، اس سے اپنی بے اختیاری پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اعتراف کرنے کی جو دل میں چھپایا ہوا تھا؟ ابھی تک تو اس نے اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا، اور پھر کیسے وہ اس کے سامنے کر گئی یہ بات، اور اسی بات کی وجہ سے تو اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کافی دیر بیٹھی دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، جب اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے الٹے ہاتھ کی پشت سے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے گہری سانس لیتے کال پک کر کے کان سے لگائی تھی، مگر سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات چھا گئے تھے۔ ابھی وہ حیرت سے گنگی تھی کہ دوسری بات سنتے اس سے لگا وہ اگلا سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ موبائل ہاتھ سے ریت پر گرا تھا، ہاتھ بے جان سا ہوتا پہلو میں گرا تھا، آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، بیبی پنک سلک کی نائٹی پہنے، بال پورے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، پاؤں اور دونوں ٹانگوں پر پٹی کی ہوئی تھی اور لیٹ لیٹ کر تنگ آ گئی تھی۔ تھکنے کے ساتھ ساتھ وہ اب دوبارہ جاگنے سے بھی توبہ کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ رات اسے کب لایا، کیا ہوا، بس اسے صبح ہوش آیا تھا، پٹی ہوئی تھی اور اسے پتا بھی نہیں چلا۔ تکلیف الگ، اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر کسی کے محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ جولی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی ہر وقت۔ اس کے بعد اس نے ابھی تک راج کو نہیں دیکھا تھا۔ جولی سے روم میں کھانا لا کے دے دیتی تھی، وہ بس کمرے میں ہی رہتی۔ ہفتہ گزر گیا تھا، زیادہ تو نہیں مگر کسی حد تک درد کم ہو گیا تھا۔ اب کمفرٹر خود سے اتارتی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گلاس وال سے اس نے باہر دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جولی بھی نہ جانے کدھر تھی۔ بال اس نے بے دردی سے پیچھے کسے ہوئے تھے، ایک نظر پاؤں پہ ڈالی تھی، وہ اٹھی تھی، پاؤں سے ٹیس سی اٹھی تھی مگر وہ اگنور کر گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، نوب پر ہاتھ رکھا تھا، دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ کئی دل میں یہ سوچتی کہ شاید اب راج دروازہ ہی بند رکھے، مگر دروازہ کھلا دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ ایک تائرانہ نظر چاروں طرف ڈالتے وہ آگے بڑھی تھی۔ پاؤں میں تو درد ہو رہا تھا مگر وہ کمرے میں رہ کر تنگ ہو گئی تھی۔ جب یہ سبھی بھلائے وہ گھوم رہی تھی۔ آج راج ولا آئے ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر آج پہلی بار وہ کمرے سے باہر گھوم رہی تھی۔ اسے راج نے منع تو نہیں کیا تھا، مگر وہ پھر بھی کبھی باہر نہیں گھومی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے فون کے پاس صوفے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کا پاؤں صوفے میں اٹکا تھا۔ آؤچ! سسکی بھرتی وہ نیچے ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دائیں پاؤں کو اس نے بائیں ٹانگ پر رکھ کے اپنے پٹیوں سے جگڑے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تھا کہ یہ آنسو گرتے چہرہ بھگا گئے تھے۔ یکدم سے منظر بدلا تھا۔ آہ ممی! اس کی چیخیں پورے ولا میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے ون سیٹر صوفے کے پاس بیٹھی نیچے رو رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ اما 10 سالہ الیانہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی فکر مندی سے بولی تھی۔ کیا ہوا الیانہ، تم ٹھیک ہو؟ میرے اور 18 سالہ عائش بھی بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ الیانہ پاؤں پکڑے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، کالے سیاہ بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ وہ تینوں اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر فکر مندی، محبت کے تاثرات واضح تھے۔ وہ تو ان کی ننھی سی جان تھی، ان سب کی جان بستی تھی اس نازک سی مومی گڑیا میں۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر درد محسوس ہوتا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الیانہ نے روتے ہوئے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بچے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عائش، تم اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھاؤ اور تم جا کر ہلدی والا دودھ لاؤ اور کوئی زخم پر لگانے کے لیے دوا بھی لاؤ۔ میری بچی تکلیف میں ہے۔ اما نے پہلے عائش کو دیکھا تھا اور پھر میرب سے کہتے ہوئے الیانہ کے چہرے سے بال پیچھے کیے تھے۔ عائش نے سہارا دے کر الیانہ جو بیڈ پہ بٹھایا تھا، میرب جا چکی تھی۔ کیا یار الیانہ، تم کیوں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟
دیکھو پاؤں پر لگوا کر بیٹھ گئی ہو۔ عائش نے آلیانہ کو دیکھتے ہوئے غصے اور فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں دھیان نہیں دیا؟ اما اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اس کے پاؤں گود میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میں نے تو دعوت دی تھی نا، کیوں میرے پاؤں پر مارو؟ آلیانہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پشت سے گال صاف کرتی غصے سے بولی تھی، ساتھ ہی اپنا پاؤں اما کی گود سے ہٹانا چاہتا مگر انہوں نے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ منہ میں کچھ بھر کر پھونک رہی تھی جبھی میرب ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹیوب عائش کو پکڑاتے خود دودھ کا گلاس لے کر آلیانہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں دودھ نہیں پیتی موم، پلیز بھیا آرام سے یار، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اف موم کہہ رہی تھی نا، بس اور نہیں پیا جا رہا۔ اما کیا کر رہی ہیں؟ اتنی درد نہیں جتنا آپ نے بنا لیا ہے۔ آلیانہ خاموشی سے گلاس ختم کرو، تم چپ کرو، مجھے سبق پڑھنے دو۔ مجھے پتا ہے میری بچی کو کسی بچ کی نظر لگ گئی ہے۔ اف یار آلیانہ، پار پاؤں مت ہلاؤ، 10 دفعہ لگا چکا ہوں۔ بار بار سائڈ شیٹ پر لگا دیتی ہے، کریم خراب کر دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے منظر بدل گیا تھا۔ دماغ میں اتنی ساری آوازیں ایک ساتھ آ رہی تھی، خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ منظر بالکل بدل گیا تھا۔ ایک چیز سیم تھی، وہ بھی آج بھی پاؤں پکڑے صوفے کے پاس پاؤں پکڑے بیٹھی تھی۔ پہلے تو صرف موچ آئی تھی، اب تو پاؤں کی حالت خراب ہو گئی تھی، مگر کوئی بھی نہیں تھا جو پریشان ہوتا، اس کے آگے پیچھے رہتا، اس کے لیے فکر مند ہوتا، اسی تکلیف خود پر محسوس کرتا۔ اس نے تلخی سے سوچا تھا اور دونوں ہاتھوں کی پشت سے اپنے دونوں گیلے گال صاف کیے تھے، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر پاؤں پر ڈالتے صوفے کا سہارا لیتے کھڑا ہونا چاہتا، پاؤں میں ٹیس اٹھی تھی۔ ہر درد نظر انداز کرتی وہ صوفے پہ اور پھر گلاس وال کا سہارا لیتی کمرے میں پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ سبز آنکھیں ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو گئی تھی، دونوں مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی، گردن اور بازو کی رگیں تنی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے ووڈن فلور پر اس کے قدموں کے نشان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ صوفے سے کمرے تک نشان تھے، لال نشانات، خون کے نشانات۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو ہی آگ لگا دے۔ وہ تکلیف میں تھی، انتہائی تکلیف میں، زخموں سے زیادہ اسے اپنوں کی جدائی مار رہی تھی۔ اس نے آلیانہ کے درد میں مسکراہٹ سے لگایا تھا، جیسے وہ درد میں بھی کسی ہمدرد کو یاد کر رہی ہو۔ وہ جانتا تھا مگر وہ پھر بھی بے بس تھا۔ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی جان نکالتا تھا، تو کہاں وہ اسے دور جانے دے سکتا تھا؟ وہ تو اس کے سوتے ہی کمرے میں آ جاتا تھا اور پھر ساری رات جاگ کر گزارتا تھا۔ پورے ہفتے میں کوئی رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ اب بھی وہ اسے ہی دیکھنے آیا تھا۔ آج جولی اپنے کسی کام کی وجہ سے لیٹ تھی، جبھی وہ وقفے سے چکر لگا رہا تھا، مگر اب جب اسے یاد آیا کہ اسے آلیانہ کہیں نظر نہیں آئی، اس نے پورے کمرے میں دیکھا تھا اور پھر وہ باہر آیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج سے گزرنے لگا تھا جب اسے آلیانہ کی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا اور آگے ہوتا دیکھا، وہ پاؤں پہ ہاتھ مارتی سسکیاں بھرتی مسکرا رہی تھی۔ وہ دیوانہ تھا اس کی مسکراہٹ کا، مگر اس وقت وہ پھیکی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ آلیانہ اٹھی تھی۔ وہ سائڈ ہو گیا تھا اور پھر اسے گلاس وال کا سہارا لیتے جاتے دیکھتا رہا۔ یلو ٹو پیس کے نیچے وائٹ پلین شرٹ پہنے، وائٹ ہی ہائی ہیل شوز پہنے، بالوں کو درمیان سے مانگ نکالے کانوں کے پیچھے کیے، گرین سرد خوبصورت آنکھوں کو گوگلز کے پیچھے چھپائے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ الٹے ہاتھ سے گوگلز اتار رہے تھے اور سامنے ریسٹورانٹ کو دیکھا تھا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، رائٹس ہر جگہ روشنی ہو گئی تھی۔ میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی بڑا فیمس ریسٹورانٹ تھا۔ کوئی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، کوئی اتر رہے تھے، لڑکے لڑکیاں مسکراتے ہوئے اپنے میں مگن تھے۔ اسے منظر بھی بہلا نہیں سکا تھا۔ ایک آخری نظر چاروں طرف ڈالتے ہوئے اس نے قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے۔ اندر بھی رش تھا، مگر بس اپنی اپنی جگہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی، چہرے پر بیزاری کے تاثرات واضح تھے۔ ابھی اسے انتظار کرتے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ داخلی دروازے سے اسے وہ اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ وائٹ جینز شرٹ پر وائٹ جیکٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر گرائے شاہانہ چال چلتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ گوگلز اتارتے اس نے چاروں طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظر ایک طرف ٹھہر گئی تھی، چہرے پر دلفریب مسکراہٹ سی چھا گئی تھی۔ وہ مسکراتا وہ اس کے پاس آیا تھا، چیئر کھسکاتا بیٹھا تھا۔ نظروں کا مرکز صرف وہی تھی، ایک پل میں اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ ہائے کیسی ہو ہیر؟ کارلوس نے ہیر کو دیکھتے ہوئے خوش دل سے کہا تھا۔
میں یہاں حال احوال پوچھنے بتانے نہیں آئی ہوں، تو جو بات ہے وہ کرو، میرا وقت اتنا فضول نہیں ہے کہ تم پر بات کرتی پھروں۔ ہیر نے دونوں ہاتھ کانچ کے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ کارلوس نے سختی سے لب بیچے تھے۔ جتنا وہ نرمی سے پیش آنا چاہ رہا تھا وہ اتنا اسے غصہ دلاتی تھی۔ ایک آفر ہے تمہارے لیے، تمہیں چاہتا ہوں اس لیے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ کارلوس نے سر سانس بھرتے ہوئے ہوا کے سپورٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے ہیٹ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت بھینچتے ہوئے رگیں تنی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ آفر؟ محبت؟ تم میں لائک سیریسلی؟ پہلے ایک بات پر کہکا لگاتے ہوئے پھر طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ سبز آنکھوں میں حقارت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی واضح ہوئی تھی۔ اسے شدید نفرت تھی اس کی ذات سے، اس کی بات سے، اسے جڑی ہر ایک شے سے اسے نفرت تھی۔ کارلوس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز، اس کی آنکھوں میں حقارت سے زیادہ تکلیف، اس کے اس خوبصورت سبز آنکھوں میں موجود نفرت سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کافی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ ہیر بیزاری سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں خوب محبت ہوئی تھی، دل نے کہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے، وہ اس کا نصیب نہیں ہے، مگر محبت کے لیے وہ قسمت تک سے لڑنا چاہتا تھا، وہ کسی بھی حد تک جانا چاہتا تھا۔ بس اسے ہیر چاہیے تھی، اس کا پیار چاہیے تھا۔ ایک دفعہ سن لو، ڈیسیژن از آن یو، کارلوس نے بالکل سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ نظروں کا مرکز بنی ہوئی دشمن جان تھی۔ اوکے، ہری اپ، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ہیر نے اس کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بکواس ہی کر رہا ہوگا۔ میری ہو جاؤ، یقین مانو بس بھول جاؤں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی نفرت نہیں، بس میری ہو جاؤ، کارلوس نے کسی امید کے تحت کہا تھا۔ جواب تو وہ جانتا تھا مگر نہ جانے کس امید سے وہ بول گیا تھا۔ ہیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود التجا، وہ شوق ضرور ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مافیا ورلڈ کا سب سے بڑا کنگ تھا، تو اس کا ہیر کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ناقابل یقین تو نہیں تھا، مگر جلدی اپنے تاثرات پر قابو پاتے طنزیہ ہنسی تھی۔ وہ تو میں مر تو کسی ہوں ہیں، میں مر تو سکتی ہوں مگر تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور کیا کہا تم نے؟ وہ گول لہجے میں کہتی رکی تھی، چہرے پر مصنوعی پرسوچ تاثرات سجائے۔ ہاں، بدلہ؟ تم کس بات کا بدلہ لینا چاہ رہے ہو؟ وہ بدلہ زیادتی، ظلم نہیں تھا، تمہارے باپ کا قتل کرنا ری ایکشن تھا، اس ایکشن کا جو تمہارے باپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے باپ کو مرا، پھر ہمارے بھائی اور پھر میری ماں کو۔ تمہارے باپ نے ایک جان لی 3 جانوں کے بدلے، دیکھا جائے تو 2 جانوں کا بدلہ رہتا ہے۔ ہیر نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا تھا۔ سبز آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ وہ سب باتیں آریان، موم، ڈیڈ کو یاد کرتے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔